یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں محمد امین۔ 19واں G20 سربراہ اجلاس کل شام برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے میوزیم آف ماڈرن آرٹس میں شروع ہوا۔ اس اجلاس میں بھوک، غریبی اور عدم مساوات کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوک، غریبی اور سماجی شمولیت کے موضوع پر سمٹ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برازیل سمٹ میں ایک قرۂ ارض، ایک خاندان اور ایک مستقبل اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنا یہ پچھلے سال کے دلی میں منعقدہ سمٹ میں تھا۔ انہوں نے بھوک اور غریبی کے خلاف عالمی اتحاد کے لیے برازیل کی اس پہل کی حمایت کی۔ وزیر اعظم نے بھارت کے اس خاص مقصد کے لیے اپنی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی موجودہ سرکار نے تقریباً 250 ملین لوگوں کو غریبی اور بھوک مری کے دلدل سے باہر نکالا ہے۔ اس بیچ G20 سمٹ میں عالمی سطح کے مسائل کو حل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور قرۂ ارض پر استحکام کے حوالے سے ٹھوس اقدام کرنے پر بھی لیڈران متفق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لیڈران نے جاری اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے لاہے عمل پر اتفاق کیا ہے اور مغربی ایشیا اور یوکرین میں جنگ کو روکنے کے لیے مثبت کارروائی پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بھارت کی خلائی تنظیم اسرو نے اسپیس ایکس کے اشتراک سے GSAT-N2 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس کامیابی کے لیے اسرو کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں بھارت خلائی منصوبوں میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرو اور اسپیس ایکس کے بیچ اشتراک سے انٹرنیٹ خدمات اور ہوائی پروازوں میں استحکام کے لیے کافی مدد مل رہی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ یتو نے کل چندیلورہ ٹنگمرگ میں 3 کروڑ 66 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ ایک نئی کمپوزٹ اسکول عمارت کا افتتاح کیا، جس کا مقصد بنیادی تعلیمی ڈھانچے کو بہتر بنانا اور طلباء کو سیکھنے کا بہتر ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر وزیر موصوفہ نے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ان کی حکومت کے جاری عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی مکمل صلاحیتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رہنمائی کرنے میں تعاون کریں۔ وزیر موصوفہ نے بعد میں گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنگمرگ کا بھی دورہ کیا اور فیکلٹی اور طالب علموں سے گفتگو کی۔ انہوں نے دورے کے دوران کالج کے بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کا جائزہ لیا اور اعلیٰ تعلیم کے طالب علموں کے لیے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جل شکتی محکمے کے وزیر جاوید رانا نے کل سول سیکریٹریٹ جموں میں سردیوں کے موسم کے دوران جموں صوبے میں پانی کی فراہمی کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر موصوف نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ پیر پنچال علاقے میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں، جہاں پانی کی قلت کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے صوبے کے کئی علاقوں میں منظوری کے بغیر ہینڈ پمپس کی غیر مجاز تنصیب کے بارے میں افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں وزیر موصوف نے افسران پر زور دیا کہ وہ تمام جاری ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ ترال اور اونتی پورہ میں پولیس نے LET سے وابستہ ایک ملیٹنٹ کو گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے اسلحہ اور غیر قانونی مواد برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس پریس نوٹ کے مطابق یہ گرفتاری ایک مشترکہ آپریشن کے دوران انجام دی گئی، جس میں جموں کشمیر پولیس اور فوج کے اہلکار شامل تھے۔ اننت ناگ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم کے ایک حصے کے طور پر NDPS ایکٹ کے تحت 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کی جائیداد قرق کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن مٹن نے کہریبل مٹن کے رہائش پذیر افراز احمد بٹ کا ایک منزلہ رہائشی مکان جس کی مالیت 80 لاکھ روپے ہے کو قرق کر لیا۔ اسی طرح پولیس اسٹیشن سری گفارہ نے پیر آصف احمد اور پیر توصیف احمد نامی افراد کے 3 دکانیں NDPS ایکٹ کے تحت قرق کر لیں، جن کی مالیت تقریباً 70 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اننت ناگ پولیس منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل کے اپنے مشن میں ثابت قدم ہے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث افراد اور گروہوں کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت دونوں طرف سے جاری ہے، تاہم شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ دن میں ہی سفر کو ترجیح دیں اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ ادھر مغل روڈ پر بھی گاڑیوں کی آواجاہی جاری ہے، تاہم سونمرگ لداخ روڈ پر پھسلن کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔